سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے دیا. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے فریا کر دیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرات محترم، کون حسین؟ وہ حسین جن کے بارے میں آقائے کائنات نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کون حسین؟ وہ حسین جس کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا اے اللہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. کون حسین؟ وہ حسین جس کے بارے میں تاجدار کائنات فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے. کون حسین؟ جس کا درزی کسی دنیا سے نہیں آتا بلکہ جنت سے جبریل حسین کا درزی بن کے آتا ہے. کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کے گھر میں جبرائیل کو بھی اجازت کے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے. کون حسین جس کا جھولا فرشتے جھلاتے ہیں. کون حسین جو نبی اکرم کی پشت مبارک پر کھیلتا رہا. کون حسین کہ جس کے لیے آقائے کائنات نے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا. کون حسین جسے دیکھ کر کے ممبر سے اتر کے تاجدار کائنات نے حسین کو اپنی گود میں لیا. کون حسین جس کی جبینوں کو دیکھ کر کے پادریوں نے کلمہ پڑھا. کون حسین جس کی عظمت کا ڈنکا کل بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. کون حسین جو دلوں پر حکومت کرتا ہے. کون حسین جو دلوں کا بادشاہ ہے. کون حسین جو ہماری جانوں کا بادشاہ ہے. کون حسین جس کی جبینوں کو دیکھ کر کے عیسائیوں نے کلمہ پڑھا. اسفق پادری نے اعلان کیا اے نبی اگر تم حق پہ ہو تو اپنی جانوں کو تم بھی لاؤ، اپنی جانوں کو ہم بھی لاتے ہیں. ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا جو حق پہ ہے اسے بچا لے، جو باطل پہ ہے اسے غرق کر دے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں این فاطمہ، کہاں ہے فاطمہ؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں. این علی، کہاں ہے علی؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں. این حسن، کہاں ہے حسن؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں. این حسین، کہاں ہے حسین؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ چار تن آئے آقا کریم نے اپنی مزمل والی چادر ان چار تن پر ڈالی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہاؤلائی اہل بیتی، اے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. تبھی تو بیگم وارثی نے کہا تھا بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین
حسن مصطفیٰ علی. آقا فرماتے ہیں مولا یہ میری اہل بیت ہے, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر, جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. آقا کریم کی حدیث پاک ہے, آقا فرماتے ہیں جس نے حسین سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا, اور جس نے مجھ سے جھگڑا کیا اس نے اللہ سے جھگڑا کیا. حضرات محترم, اب آپ سمجھ سکتے ہیں کربلا کی لڑائی کوئی تاریخ کی لڑائی نہیں تھی, کربلا کی لڑائی کوئی ایک حادثہ نہیں تھا, کربلا کی لڑائی کوئی تخت و تاج کی لڑائی نہیں تھی. کربل کے میدان میں صرف حسین نہیں لڑ رہا تھا, کربل کے میدان میں صرف اہل بیت نہیں لڑ رہے تھے, بلکہ کربل کے میدان میں حسین کی صورت میں تاجدار کائنات سے یزیدی لڑائی لڑ رہے تھے. اور میں اس حدیث کا مطلب آپ مجھے سمجھا دیجئے, الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. کس منہ سے یزیدی کلمہ پڑھتے ہیں اور حسین سے لڑائی کرتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا ہے جس نے حسین سے جھگڑا کیا ہے اس نے مجھ سے جھگڑا کیا ہے, اور جو رسول سے جھگڑا کرے اس کا ٹھکانہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے. حضرات محترم, آقا نے یہ 5 تن آقا کو ملا کے اب چلے ہیں میدان کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے پیچھے حضرت فاطمہ, ان کے پیچھے حضرت علی. آقا کی ایک انگلی پکڑ کے حسن جا رہے ہیں, ایک انگلی پکڑ کے حسین جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ منظر دنیا کو کیوں دکھایا گیا؟ آقا آگے, ان کے پیچھے حضرت فاطمہ, ان کے پیچھے حضرت علی. آقا کے پیچھے حضرت علی بھی تو ہو سکتے تھے, علی کے پیچھے فاطمہ ہو سکتی تھی, مگر نہیں, اللہ کو یہ کیسے گوارا ہے کہ فاطمہ چلے تو اس کے نقش قدم کے نشان بھی زمین پر رہ سکے. اب ترتیب یہ بنی ہے, آقا چلتے ہیں تو ان کے قدموں پہ حضرت فاطمہ کا قدم پڑتا ہے, اور جب فاطمہ چلتی ہیں تو ان کے نقش قدم کو چھپانے کے لیے حضرت علی کا قدم پڑتا ہے. فاطمہ چلے تو اس کے نقش قدم کو بھی زمین نہ دیکھ سکے. حضرات محترم, جب میدان کے قریب پہنچے تو اشفق پادری نے اپنے ملنے والوں سے کہا, اے میرے ملنے والوں بتاؤ یہ جو بائیں طرف ربی کی انگلی پکڑ کر کے جو بچہ چل رہا ہے یہ کون ہے؟ اشفق پادری کے ملنے والوں نے کہا تھا اسے حسین کہتے ہیں, حسین. اشفق پادری نے اسی وقت کہا تھا میں اس بچے کی پیشانی میں وہ نور دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس نبی نے اس میدان میں آ کر کے دعا کر دی اور اس بچے نے آمین کہہ دی تو قیامت تک اس دھرتی پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا. خیریت اسی میں ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. تو حسین وہ ہے جس کی جبینوں کو دیکھ کر کے پادریوں نے کلمہ پڑھا. حسین وہ ہے جو اسلام کا مینار ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی جبینوں کو دیکھ کر کے کافروں نے کلمہ پڑھا. ذرا مچل کے کہہ دیں ایک مرتبہ یا حسین. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وعلا آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, یہ امام حسین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین کی عظمتوں پر ہم تمام مومنوں کی جان قربان. عظمت حسین پر کائنات تک آنے والے تمام مومنوں کی جان قربان. وہ حسین کربل کے میدان میں کیوں آیا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ تخت و خلافت کی بنیاد پر حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے. ان لوگوں نے کربلا کے مقصد کو نہیں سمجھا. اگر حسین کربلا کے اندر تخت و تاج کے لیے آتا تو 6 ماہ کے علی اصغر کو نہ لے جاتا. اگر حسین کربلا کے میدان میں تخت و تاج کے لیے آتا تو اپنے بچوں کو نہ لے جاتا. اگر حسین کربل کے میدان میں لالچ کی بنیاد پر آ
जाता तो हजरत मोहतरम ओन मोहम्मद को न ले जाता। यजीद इस्लाम को मिटाना चाहता था। यजीद हिल्लो हुर्मत के तमाम तकाज़ों को पामाल करना चाहता था। हुसैन इस्लाम की सरबलंदी चाहते थे। यजीद चाहता था कि इस्लाम के शिआर को मिटा दिया जाए। हुसैन हजरत मोहतरम इस्लाम के शिआर को बचाना चाहता था। बात हाथ देने की नहीं थी, बात हाथ देने की नहीं थी। हजरत मोहतरम अगर इमाम हुसैन के ऊपर ही होता तब भी इमाम हुसैन हाथ न देते यजीद को। और वो हुसैन अपना हाथ कैसे दे सकते थे? वो हाथ अकेला इमाम हुसैन का हाथ थोड़ी था। आप हदीस पाक पढ़िए तो आपको मालूम चल जाएगा, हाथ खाली इमाम हुसैन का हाथ थोड़ी था। वो हाथ सरकारे अबद करार का हाथ था। वो हाथ मौला अली का हाथ था। वो हाथ उस्माने गनी का हाथ था। वो हाथ फारूक आजम का हाथ था। वो हाथ हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ था। यहां तो लोग जान बचाने के लिए हाथ देते हैं, होता कि नहीं ऐसा? जान बच जाए हाथ दे दो, लेकिन हजरत मोहतरम वहां हाथ बचाने के लिए सर दिया गया है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद तारीख अपने आप को दोहराती रहेगी। जब जब इस जमीन पर यजीद जैसे कुत्ते पैदा होंगे तब तब इस जमीन पर हुसैन के गुलाम उभरेंगे। जब जब दुनिया नमरूद की तागूती कुव्वत इस दुनिया के सामने पेश करेगी तब तब हजरत मोहतरम अल्लाह का कोई बरगजीदा बंदा इस दुनिया में आकर के उन ताकतों को तख्त ताराज करता रहेगा। ये दुनिया की तारीख है। जब जुल्म हद से बढ़ता है उस जुल्म को मिटाने के लिए वही अल्लाह वाला इस जमीन पर आता है। जब जब यजीदी ताकतें, जब जब यजीदी कुव्वतें इस दुनिया में सर उभारेंगी तब तक हुसैन के गुलाम इस दुनिया में उठ करके उन कुव्वतों का सामना करते हुए नजर आएंगे। हजरत मोहतरम यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, यजीद शराबी था, यजीद जुए का हजरत मोहतरम शौकीन था। वो इस्लाम के शिआर को मिटाना चाहता था, लेकिन हुसैन आजम इस्लाम के शिआर को कैसे मिटने देते? वो नबी का नवासा इस्लाम पर आज कैसे आने देता? हजरत मोहतरम कौन? हुसैन। हुसैन गुलशने इस्लाम की बहार है। जरा मचल के कहे सुभान अल्लाह। हुसैन गुलशने इस्लाम की बहार है। मुमलिकते हक को सदाकत का ताजदार है। जरा मचल के कहते रहे सुभान अल्लाह, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे। मेरी तबीयत भी जरा ऐसी चल रही है, तो आप तकरीर को जरा तकरीर के ढंग में सुने तो इंशाअल्लाह आपको मजा आ जाएगा। हुसैन गुलशने इस्लाम की बहार है, हक को सदाकत का ताजदार है, सब्र और रज़ा की सल्तनत का शहरयार है। हुसैन महरे नबुव्वत का सवार है। हुसैन मतले अनवार है। हुसैन रसूल अरबी के दिल का करार है। हुसैन हुजरे फातिमा की बहार है। हुसैन खालिके कायनात का अजीम शाहकार है। हुसैन नौजवानान जन्नत का सरदार है। हुसैन शहीदान मोहब्बत का काफिला सालार है। हुसैन अज़्म यकीन की तलवार है। हुसैन का चेहरा मतले अनवार है। हुसैन का दीदार मोहम्मद अरबी का दीदार है। हजरत मोहतरम जो दहतियात के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। इमाम हुसैन का मकसद इस्लाम को बचाना था। यजीद का मकसद शरीयत की हुदूद को मिटाना था। इमाम हुसैन का मकसद शरीयत की हुदूद को लागू करना था। यजीद का मकसद निजाम मुस्तफा को तब्दील करना था। हुसैन का मकसद निजाम मुस्तफा का निफाज करना था। यजीद चाहता था कि हुकूमत की बालादस्ती तस्लीम कर ली जाए। इमाम
حسین کا مقصد تھا شریعت کی بالادستی قائم کی جائے، یزید کا مقصد تھا حرمت قرآنی کو نیلام کر دیا جائے، امام حسین کا مقصد تھا قرآن کا احترام کیا جائے، یزید کا مقصد تھا حق ارادت چھین لیا جائے، حسین کا مقصد تھا حق ارادیت کی بالادستی قائم کی جائے، یزید کا مقصد تھا امام حسین کی آواز کو روک دیا جائے، امام حسین چاہتے تھے کہ حق کا بول بالا ہو جائے، یزید چاہتا تھا کہ اسلام کو مٹا دے، مگر حسین کے رہتے رہتے یزید کی کیا طاقت تھی کہ اسلام کو مٹا تھا۔ حضرات محترم، یہ تو قدرت کا ایک پلان تھا جو ہونا تھا کربل کے میدان میں، ورنہ کس کی ہمت تھی کہ علی کے شیر سے لڑتا، کس کی ہمت تھی کہ ہاشمی نوجوانوں کے مقابلے میں آتا۔ حضرات محترم، اب آئیے کربل کے میدان میں چلتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حسین اعظم نے یزیدیوں سے ایک سوال کیا، اے یزیدیوں بتاؤ، تم نے میرا کھانا بند کیا ہے، تم نے میرا پانی بند کیا ہے، تم نے شہروانوں کے وقار کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، میرے بچوں کو تم نے بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا کر دیا ہے، آل محمد کا گلشن تم اجاڑنے کے چکر میں ہو، حضرت فاطمہ کا آنچل تم پھاڑنے کے چکر میں ہو، اے یزیدیوں بتاؤ کیا میں رسول اللہ کا باغی ہو گیا ہوں؟ یزیدیوں نے کہا نو۔ کیا میں نے کبھی نماز کو ترک کیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے کسی پر ظلم کیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے کبھی حج کو ترک کیا ہے؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے کسی چھوٹے پر ظلم کیا ہے؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حضرات محترم، اب عاشق حسین امام حسین سے سوال کرتے ہیں، اے آقا حسین، آپ کو یہ سوال یزیدیوں سے کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کربلا کے میدان سے تاجدار کربلا آواز دیتا ہے، اگر یہ سوال میں یزیدیوں سے نہ کرتا تو یہ سوال کس سے کرتا؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے میرے نانا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو تمام مکے والوں کو بلایا تھا، تمام مکے والے آ گئے تھے، آقا نے فرمایا تھا اے مکے والوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تمہیں کچلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ تمام مکے والوں نے کہا تھا آج تک زندگی میں آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم مان لیں گے آپ کی بات کو، کیونکہ آپ صادق الوعد الامین ہیں، آپ کی زبان جب بھی کھلتی ہے سچ بولتی ہے، آپ نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ آقا نے فرمایا تو سنو، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، بس اتنا کہنا تھا، وہیں سے نبی پر تیر چلنا شروع ہوئے، کوئی آپ کو گالی دیتا ہوا اٹھا، کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہوا اٹھا، کوئی آپ کو ساحر کہتا ہوا اٹھا، امام حسین آواز دے رہے ہیں اپنے ملنے والوں سے، میرے نانا نے مجھے یہ ذہن دیا تھا، اے حسین جب دیکھنا کہ دین کافروں کے نرغے میں پھنس جائے تو پہلے دشمن سے اپنی سچائی کی ضمانت لے لینا، تاکہ جب کل کا مورخ، کل کا تاریخ داں تاریخ کربلا لکھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی لکھے کہ انہوں نے مارا تھا حسین کو، جنہوں نے حسین کی سچائی کی شہادت دی تھی، انہوں نے مارا تھا حسین کو جنہوں نے حسین کو صادق الوعد الامین کہا تھا۔ دیکھ تو رہے ہو کس ڈھنگ سے میرا آقا کربلا کے میدان میں دین اسلام کی خدمت پیش کر رہا ہے۔ حضرات محترم، کربلا کے میدان میں آپ کو سب کچھ ملے گا، ظلم و ستم بھی ملے گا، صبر و رضا بھی ملے گی۔ آپ دیکھیے کربل کے میدان میں آپ کو فرعونی تیور بھی ملے گا، کربل کے میدان میں آپ کو نمرودی تیور بھی ملے گا، کربلا کے میدان میں بوجہلی تیور بھی آپ کو کربلا کے میدان میں ملے گا، وہ لہبی تیور بھی آپ کو کربلا کے میدان میں ملے گا، امیہ کا ظلم و جبر بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گا۔ جہاں یہ سب تیور تمہیں کربلا کے میدان میں ملیں گے،
وہاں آدم کی آدمیت بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گی، حضرت لوط کی حکمت بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گی، ایوب کا صبر بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گا، حضرت یوسف کا حسن تمکنت بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گا، داؤد کی خلافت بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گی، ابراہیم کی خلت بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گی، حضرت اسماعیل کا ذبح اظہار بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گا، موسیٰ کا جلال بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گا، عیسیٰ کا جمال بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گا، ابو بکر کی صداقت بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گی، عمر کی عدالت بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گی، عثمان کی سخاوت بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گی، مولا علی کی شجاعت بھی تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گی۔ ان سب کو سمیٹ دو تو امام حسین تاریخ کربلا میں جگمگانے لگتے ہیں، تاریخ کربلا امام حسین بن کے کربلا کے میدان میں جگمگانے لگتی ہے۔ سرے باغ ارم ابراہیم بھی یہ مان گئے، وفا شعاروں کے ہیں میر کارواں شبیر۔ حضرات محترم، ظلم و ستم کے سامنے صبر و رضا کا پہاڑ امام حسین بن کے دنیا کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو دین کی تبلیغ کس ڈھنگ سے ہوتی ہے۔ حضرات محترم، تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اب پلٹ کر کے امام حر، کون امام حر؟ جنہوں نے 1000 کا لشکر جرار لے کے امام کا راستہ روکا تھا، پانی بند کیا تھا۔ اب حضرت حر پلٹ کے آتے ہیں امام حسین کی طرف۔ یزیدیوں نے سوچا حر بڑا چالاک ہے، بڑا مدبر ہے، بڑا ذہن والا ہے، پٹا کے لائے گا حسین کو، اب حسین ہماری بیعت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اب حضرت حر جب یزیدی لشکر سے نکل کے آتے ہیں تو امام حسین کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور قدموں پر گرنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے آقا حسین میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ حضرات محترم، امام حسین کے جملے تاریخ نے لکھے ہیں۔ امام حسین نے کہا اے حر جا، تجھے ہم نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ جملوں پہ غور کریے، اگر نبی کا بیٹا یہ فرما دیتا کہ حسین اے حر جا تجھے ہم نے معاف کر دیا تو حر نروس ہو جاتا، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، مگر نبی کی آل کسی کو احساس کمتری کا شکار کیسے بنا سکتی تھی؟ وہ جو احساس برتری کی دولت بانٹنے آئے تھے وہ کسی کو احساس کمتری کا شکار کیسے ہونے دیتے؟ حضرت حر سے کہا اے حر جا، تجھے ہم نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب جہنم سے آزاد وہی کر سکتا ہے جس کا جہنم و جنت پر اختیار ہو۔ حضرات محترم، آپ دیکھیے اختیار میرے حسین کا، آپ فرماتے ہیں جا حر ہم نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اب حر جاتا ہے، حسین کی عظمت پر قربان ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے حسین اعظم کے جانثار اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں کربلا کے میدان میں۔ حضرات محترم، اتنے مسلم ابن اوسجا آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا حسین اب رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آقا حسین نے اجازت دی۔ آقا حسین کا یہ جانثار عظمت حسینی پہ لڑتے لڑتے قربان ہو گیا۔ جب یہ کربلا کے میدان میں حضرت مسلم ابن اوسجا شہادت کا جام نوش کر رہے تھے، امام حسین حضرت مسلم ابن اوسجا کی لاش کو اٹھا کے لاتے ہیں خیمے کے اندر۔ اتنے میں دیکھتے کیا ہے، ایک 6 سال کا بچہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے بڑی تیزی سے کربل کے میدان میں جاتا ہے۔ امام حسین نے اپنے جانثاروں سے کہا اے میرے جانثاروں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ 6 سال کا بچہ کربل کے میدان میں گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے بڑی تیزی سے جا رہا ہے، ذرا اس کو پکڑ کے لاؤ میری بارگاہ میں۔ جب 6 سال کے بچے کو پکڑ کے لایا گیا امام پاک کی بارگاہ میں، امام نے پوچھا بیٹے تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ عظمت حسینی پہ قربان ہونے بھیجا ہے۔ کہا بیٹا تو کس کا لال ہے؟ کہا آقا بتا دوں میں کس کا لال ہوں؟ کہا بیٹا بتا تو کس کا لال ہے؟ وہ 6 سال کا بچہ حضرت مسلم ابن اوسجا کی جو لاش امام کے زانو پہ پڑی تھی اشارہ کر کے کہتا ہے میں اس مسلم کا بیٹا ہوں، میرے باپ کی روح مجھ سے پکار پکار کے کہہ رہی ہے۔ جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کر کے کیا کرے گا؟ جا
محمد اور آل محمد پہ قربان ہو جا۔ حضرات محترم 6 سال کے بچے جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہیں عظمت حسینی پر۔ کس منہ سے کہتے ہیں ہم اور آپ کے ہم حسین کے ماننے والے ہیں؟ کیا حسین نے اسی لیے کربل کے میدان میں اپنی گردن دی تھی کہ تم نمازوں کو چھوڑتے رہو، تم قرآن سے دور ہو جاؤ، تم صرف اور صرف پنجے بٹھا کر کے نمازوں کو چھوڑ کر کے اور حضرات محترم نہ جانے کیا کیا خرافات کر کے اور پھر یہ دعویٰ کرو کہ ہم حسینی ہیں؟ حضرات محترم پھر تو یہ کام آپ حسینی نہیں کر رہے ہیں، یہ کام آپ حسینیت کے کام نہیں ہیں۔ حسینیت کا کام تو یہ تھا کہ جب مسجد سے اذان ہوتی تو مسجدیں پر ہو جاتی۔ حسین کا کام تو یہ تھا کہ فجر میں اٹھ کر کے کلام مجید کی تلاوت ہوگی۔ حسین نے قرآن کو بچایا، اسلام کو بچایا، شریعت کو بچایا۔ آپ اور میں تو وہ کام کر رہے ہیں جو یزید چاہتا تھا، تو پھر کس منہ سے آپ اور ہم اپنے آپ کو حسین کہتے ہیں؟ حضرات محترم یہ کربل کا میدان کوئی ایک مقصد کا میدان نہیں ہے۔ تاریخ کربلا ایک نظام ہے، تاریخ کربلا ایک فکر ہے، تاریخ کربلا ایک ولولہ ہے، تاریخ کربلا ایک انقلاب ہے، تاریخ کربلا روحوں میں جذبہ پھیرنے والا ایک انقلاب ہے۔ حضرات محترم اب دیکھیے کس ڈھنگ سے تاریخ کربلا مرتب ہوتی ہے۔ اب امام حسین کے غلام ایک ایک کر کے عظمت حسینی پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اتنے ظلم و ستم کے بعد، جبر و استبداد کے بعد کوئی نہیں کہتا امام حسین کو کہ ریورس ہو جائیے۔ آپ پر ذرا سا ظلم ہو جائے تو گردنیں جھک جاتی ہیں، آپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کی موال ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں شہید ہو رہی ہے، مگر کوئی ایک بچہ بھی نہیں کہتا امام حسین سے کہ امام حسین آپ بھی بس ہو جائیے، آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ نہیں، حضرات محترم جو بھی آتا ہے ولولے کے ساتھ آتا ہے، جذبے کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے حسین اب بس شہادت کا دولہا بننے سے مت روکیے۔ اتنے میں حضرت امام قاسم تڑپ کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان اب رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آقا حسین فرماتے ہیں اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، کس منہ سے تمہیں رن میں جانے کی اجازت دوں گی؟ امام قاسم وہی ہے کہ جن کی سگائی امام حسین کی بیٹی حضرت سغرا سے ہو گئی تھی، اور یہ حضرت سغرا مدینے میں رہ گئی تھی، امام پاک نے یہ بیمار تھی، ان کو آپ کربلا کے میدان میں نہیں لائے تھے۔ حضرت قاسم تڑپ کے آئے، عرض کی اے چچا جان اب رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آقا حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے تو میرے بھائی کی نشانی ہے، کس منہ سے تجھے رن میں جانے کی اجازت دوں؟ پہلے اپنی پھوپھی حضرت زینب سے اجازت لو۔ حضرت قاسم آتے ہیں حضرت زینب کے پاس، عرض کرتے ہیں پھوپھی جان اب رہا نہیں جاتا، شہادت کا دولہا بننے سے مت روکیے۔ حضرت زینب نے اجازت دے دی۔ امام حسین کے پاس حضرت حسن کا بیٹا حضرت امام قاسم آتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان پھوپھی نے اجازت دے دی ہے، آپ بھی رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے کہا اے قاسم اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت قاسم نے اپنے بازو سے ایک تعویذ کھولا، اس تعویذ کھولنے کے بعد امام کی بارگاہ میں دے دیا۔ اس تعویذ میں لکھا تھا اے امام جب وقت آئے کربلا کے میدان میں تیری عظمت پر قربان ہونے کے لیے تو میرے بیٹے کو شہادت سے محروم مت کرنا۔ اتنا پڑھنے کے بعد امام قاسم نے کہا اے چچا جان شہادت کی سند میرا باپ مجھے دے کے گیا ہے، آپ بھی رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اب حضرت قاسم نے تلوار پکڑی، رن میں گئے۔ ہاشمی نوجوان جیسے ہی رن میں پہنچا ابن سعد نے اعلان کیا اپنی تلواروں کو زمین کے نیچے سوت لو، اپنے تیروں کو سامنے کر لو، ہاشمی نوجوان رن کے میدان میں آ چکا ہے۔ ابن سعد اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم کون کہتا ہے کہ صحبتیں انسان کی صحبت نہیں بدلتی؟
حضرت نوح کا بیٹا کافروں میں بیٹھا تو کافر ہو گیا. یہ جانتے ہو ابن سعد کون ہے؟ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. جانتے ہو سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ کے صحابی جنہیں اللہ نے اس جنت میں جنت کی بشارت دی تھی. جب کربلا کا میدان بپا ہوا تو ابن سعد نے تیر مار کے دنیا والوں سے کہا تھا اے یزیدیوں گواہ رہنا پہلا تیر ابن سعد حسین پر پیش کر رہا ہے. تب قضا و قدر کے مالک نے آواز دی تھی ایک تو بدبخت ہے کہ پہلا تیر تو حسین پر پیش کر رہا ہے. ایک تیرا جنتی باپ تھا جو احد کے میدان میں ہرانے والا تیر نبی پر اپنے سینے پہ روکتا تھا. قسمتیں ہیں انسان کی، لالچ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے. حضرت قاسم جب میدان رن میں گئے تو ابن سعد نے کہا جاؤ اس کے مقابلے میں شام کا سب سے بڑا سپہ سالار آیا تھا. تاریخ ان کو ارزق کے نام سے جانتی ہے جو 1000 کے ساتھ لڑنے کی طاقت رکھتا تھا. ابن سعد نے کہا اے ارزق تو جا قاسم کے مقابلے میں. ارزق نے کہا ابن سعد کیا تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ اس بچے کے مقابلے میں تو مجھے بھیجتا ہے، یہ میری شان کے خلاف ہے. ارزق سے ابن سعد نے کہا یہ بچہ نہیں ہے، یہ ہاشمی نوجوان ہے، اس سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ارزق نے کہا میں نہیں جاؤں گا اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں میرا بیٹا جائے گا. 4 بیٹوں کے ساتھ ارزق میدان میں آیا تھا. ارزق نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا جاؤ اس کے مقابلے میں. حضرت قاسم جب مقابلے میں جاتے ہیں اور ارزق کا بیٹا سامنے ہے، حضرات محترم ہاشمی نوجوان کی تاب ارزق یا ارزق کے بیٹے کہاں سے لا سکتے تھے؟ وار کیا ارزق کے بیٹے نے، ایک ہی وار میں ہاشمی نوجوان نے واصل جہنم کر دیا. دوسرا بیٹا آیا، ہاشمی نوجوان نے اسے بھی مارا. تیسرا آیا، تیسرے کو بھی واصل جہنم کیا. چوتھا آیا، چوتھے کو بھی قاسم نے مار کر کے واصل جہنم کیا. اب ارزق آیا ہے ہاتھی کی طرح ڈولتا ہوا. ادھر امام حسین نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی. عرض کی مولا میرے بیٹے کے مقابلے میں شام کا سب سے بڑا سپہ سالار آیا ہے، اے مولا میرے بیٹے کی عزت رکھنا. اتنا بڑا پہلوان حضرت قاسم کے مقابلے میں ہے. حضرت قاسم بھی گھوڑے پر سوار ہے، ارزق بھی گھوڑے پر سوار ہے. قریب آتا ہے، حضرت امام قاسم نے کہا اتنا بڑا شہسوار اپنے آپ کو کہتا ہے اور گھوڑے کی زین بھی تجھے باندھنا نہیں آتی. جیسے ہی گھوڑے کی زین کی طرف ارزق نے دیکھا، امام قاسم نے ایسا وار کیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک گھوڑے کو چیرتے ہوئے ارزق کو بھی واصل جہنم کر دیا. حضرات محترم یہ ہاشمی نوجوان ہے، ان سے لڑنے کی کس میں ہمت ہے؟ اب ابن سعد نے کہا ایک ایک کر کے وار مت کرو، یک بارگی حملہ کر دو. جب یک بارگی حملہ کیا گیا امام قاسم کو شہید کر دیا گیا. تیر و تلوار کی برسات ہے، امام قاسم کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے. حضرات محترم آواز آتی ہے اے زینب اپنے پالے کو اٹھا، ہم نے اس کا سینہ تیروں سے چھلنی کر دیا ہے. حضرت امام حسین رن کے میدان میں جاتے ہیں، حضرت قاسم کے لاشے کو اٹھا کر کے خیمے میں رکھتے ہیں. سن کے تیغوں کی کھنک حضرت قاسم نے کہا میری بارات کی شاید یہی شہنائی ہے، میری بارات کی شاید یہی شہنائی ہے. حضرت قاسم شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں. اب حضرت عباس تڑپ کے آتے ہیں، امام حسین کے بھائی عرض کرتے ہیں سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اے حسین اب رن میں جانے کی اجازت دیجیے. آقا حسین نے کہا بھائی اگر تو چلا گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی. اے عباس تو مت جا. کہا سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. اب حضرت عباس چلے ہیں کربل کے میدان میں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حسین فرات کے پانی کو ترس گیا، حضرات محترم حسین تو وہ ہے کہ اگر فرات کو اشارہ کرتا تو فرات چل کے خیمے میں آ جاتی. ارے ان کا بیٹا دا بیٹا غریب نواز
अब्बास जब अना सागर को हुक्म करता है तो प्याले में आ जाता है। वो फरात की क्या ताकत और हिम्मत थी कि करबल के मैदान में हुसैन के खैमे में ना आती, लेकिन मशीयत को यही मंजूर था। अब हजरत अब्बास ने मुश्किला लिया, एक हाथ में तलवार पकड़ी, करबल के मैदान में है, यजीदियों के पराग से उड़ाते हुए फुरात के मैदान फुरात में पहुंच गए। घोड़ा फुरात में डाला, मुश्किला भरा, घोड़े से कहा ऐ घोड़े तू भी पानी पी ले। घोड़े ने मना कर दिया पानी पीने से। हज़रात मोहतरम, ये जानवर भी अज़मत अहले बैत को समझते हैं, ये जानवर भी आले मोहम्मद की अजमत को समझते हैं। घोड़े ने पानी नहीं पिया, मुश्किला भर करके हजरत अब्बास पलट के रन के मैदान में आते हैं। एक आवाज गूंजी करबल के मैदान में, इतने तीर बरसाओ सक्काए सकीना पर कि खून के एक एक कतरे के साथ, हुसैन के भाई के खून के एक एक कतरे के साथ पानी का हर कतरा जमीन पर बह जाए, वरना अगर एक कतरा खैमे हुसैनी में पहुंच गया तो यजीदी जमीन पर जिंदा नहीं बचेंगे। इतने तीर चले हैं, इतने तीर चले हैं सक्काए सकीना पर कि एक शक्कीउल कल्ब ने ऐसी तलवार मारी कि एक बाजू कट गया। पकड़ के मुश्किला दाएं हाथ में लिया, अब लड़ते लड़ते शक्कीउल कल्बों ने ऐसे तीर बरसाए, एक ने ऐसा जख्म मारा तलवार का कि दूसरा बाजू भी कट गया। दोनों बाजू कट चुके हैं सक्काए सकीना के। पकड़ के मुश्किला दांत में लिया, इतने तीर बरसे, इतने तीर बरसे कि पानी के हर हर कतरे के साथ हजरत अब्बास के खून का कतरा इस जमीन पर बह गया। आवाज दश्त करबला में गूंजी, हुसैन अपने भाई की लाश को उठाओ, हमने इसका सीना तार तार कर दिया है। हजरत इमाम पाक आते हैं करबल के मैदान में, इमाम हुसैन हजरत अब्बास के लाशे को उठाते हुए कहते हैं भाई आज मेरी कमर टूट गई है। लाशे को उठा के खैमे में हजरत सकीना के पास रखते हैं। हजरत सकीना कहती है ऐ चचा जान, इतने खामोश हो गए हम, इतने नाराज हो गए हम, अब सकीना पानी नहीं मांगेगी, अब सकीना प्यास का मुतालबा नहीं करेगी। कज़र कद्र का मालिक आवाज दे रहा था, ऐ सकीना जो इस दुनिया से चला जाता है वो जिस्मानियात के साथ वापस नहीं आता। हज़रात मोहतरम, ये करबला का मैदान है, जातियात की लड़ाई नहीं है करबल का मैदान, जातियात की जंग नहीं है करबल का मैदान। हज़रात मोहतरम, तारीख करबला दीन को बचाने की तारीख है, तारीख करबला शरीयत को बचाने की तारीख है, तारीख करबला कुरान को बचाने की तारीख है। अपने लिए लड़ना होता तो कुर्बानी क्यों देते इमाम हुसैन और उनके रफ़ाक़ा। हज़रात मोहतरम, जानते हैं इमाम हुसैन का बेटा हजरत अली अकबर, जिसको हम शबीह मुस्तफ़ा कहा जाता है, जो सर से लेके पांव तक रसूलुल्लाह की तनवीर और तस्वीर था, पलट के आए इमाम की बारगाह में, बाबा जान अब रहा नहीं जाता, रन में जाने की इजाजत दीजिए। बाप है आप, जरा सोचिए तुम्हारे और मेरे बेटे को कांटा लग जाए ना तो जिगर पारा पारा हो जाता है। 18 साल का करियल जवान 56 साल के बाप के सामने मुतालबा क्या कर रहा है, ऐ अब्बा जान अब रन में जाने की इजाजत दे दीजिए। हज़रात मुहतरम, इमाम पाक ने कहा बेटा तुम्हें पाला है तुम्हारी बूढ़ी हजरत ज़ैनब ने, जाओ उनसे जाकर के इजाजत लो। हजरत अली अकबर शबीह मुस्तफ़ा पलट के आते हैं हजरत ज़ैनब की बारगाह में, हजरत ज़ैनब की चीख कर जाती है। हजरत ज़ैनब ने कहा किस मुंह से तुझे रन में जाने की इजाजत दूं, ना चारों कार हजरत कासिम को भी इजाजत दे दी गई। हज़रात मोहतरम, आपके बेटे को जरा तकलीफ, उसको रातों को नींद नहीं आती, यहाँ शहादत का दूल्हा बाप खुद अपने बेटे को शहादत का दूल्हा बना रहा है, हाथ में तलवार भी, सर पे अमामा बांधा। हजरत अली अकबर चले गए बदर के मैदान में। यजीदियों ने जैसे ही हजरत अली अकबर को देखा तलवार नीचे फेंक दी और कहा ऐ यजीदियों, ऐ बदबख्तों, अब तक तो हुसैन के गुलामों से और उनकी औलाद से लड़ रहे थे,
اب کیا رسول اللہ سے لڑو گے؟ یزیدیوں نے آواز دی یہاں رسول اللہ کون ہے؟ کہا دیکھو وہ سامنے رسول اللہ ہے، جو اس لیے کہ حضرت علی اکبر کو ہم شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ حضرات محترم آواز گونجی، یہ رسول اللہ نہیں، یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت علی اکبر نے میں منع پر حملہ کیا تو میں منع کو پچھاڑ دیا، میں سرا پر حملہ کیا تو میں سرا کو پچھاڑ دیا۔ کون تھا جو ہاشمی نوجوان کے مقابلے میں آتا؟ ایک ایک کر کے یزیدیوں کے پراچے اڑاتا ہوا علی اکبر، امام حسین کا بیٹا، فاطمہ کا لال، علی کا لخت جگر یزیدیوں میں گھس جاتا ہے۔ حضرات محترم ابن سعد نے اعلان کیا ایک ایک کر کے مت لڑو، اگر لڑو گے تو یزیدیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اقبار کی حملہ کر دو۔ حضرات محترم تیز تلوار کی برسات ہے ہاشمی نوجوان پر، ایک نیزہ آتا ہے علی اکبر کے سینے میں جا کر کے پیوست ہو جاتا ہے۔ آواز گونجی دشت کربلا میں زینب اپنے پالے کو اٹھا، ہم نے اس کا سینہ تیر سے چھلی کر دیا ہے۔ آواز جب گونجی امام حسین رنگ کے میدان میں جاتے ہیں۔ 56 سال کے امام حسین 18 سال کے اپنے کڑیل جوان کی لاش کو جب ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو ابھی تک امام حسین کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، لیکن جب امام حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں رکھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کے بال سفید ہو گئے تھے۔ امام اکبر نے آنکھ کھولی، کہا بابا جان پیاس لگی ہے، پانی کا ایک قطرہ مل جائے تو ان یزیدیوں کے پراچے اڑا دوں۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا ساقی کوثر حوض کوثر پر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا بابا جان بہت تکلیف ہوتی ہے، اس نیزے کی طرف اشارہ کر کے کہا اے بابا جان بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو نکال دیجئے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب امام حسین خیمے میں لا کے حضرت علی اکبر کو رکھتے ہیں اور اس نیزے کو نکالتے ہیں تو ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب نیزہ نکالا تو خالی نیزہ نہیں نکلا، نیزے کے ساتھ ٹنگا ہوا دل بھی نکل آیا۔ قضا و قدر کے مالک نے جواب دیا اے حسین ہمت ہے کہ بیٹے کا دل دیکھو۔ امام حسین نے کہا یہ تو ایک علی اکبر ہے، اگر حلال علی اصغر ہو تو تیرے نام پہ قربان کرتا چلا جاؤں۔ حضرات محترم یہ تاریخ کربلا ہر ایک کا مزاج نہیں ہے کہ یہ بیان ہو جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو حقی حسینی کہتے ہو تو آج یہاں سے عزم کر کے اٹھنا کہ آج کے بعد انشاءاللہ میری نماز ترک نہیں ہوگی۔ یہ قربانیوں کو یاد کر کے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا۔ اللہ محترم حسین کی واقعی اگر تمہارے دلوں میں محبت ہے تو نماز کو ترک مت کرنا، کیونکہ نماز کو بچانے کے لیے ہی حسین کا بیٹا قربان ہوا ہے، نماز کو بچانے کے لیے ہی اور محمد کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے ہیں، قرآن کو بچانے کے لیے ہی حسین نے اپنی شہادت دی ہے۔ وقت بہت ہو چکا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہیدان کربلا کے فیضان سے مال و مال فرمائے۔